چنانچہ میں نے اس دن سے ٹھان لیا کہ میں اس صفحہ ہستی سے مردوں کا نام و نشان بھی مٹا دوں گی، اور ہر مرد عورت سے زنا کرنے کے لیے تڑپے گا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے میں مردوں کو زنا کا لالچ دے کر ان کو نامرد کر دیتی ہوں۔ ایک دن بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا کہ ایک وزیر بھاگتا ہوا بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے ملک کے ایک گاؤں میں نامردوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ بچپن سے نامرد نہیں بلکہ جوانی میں ہو رہے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر بڑا حیران ہوا اور حکم جاری کر دیا کہ نامردوں سے تفتیش کرو۔ وزیر نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میں جب بھی ان سے کوئی بات پوچھتا ہوں تو وہ ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کوئی گندی بیماری ہے یا ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ نامرد ہو رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو سزا بھی نہیں دے سکتے۔ بادشاہ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے بادشاہ کا ایک عقل مند وزیر اس کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کی کہ بادشاہ سلامت، مجھے ایک ہفتے کا وقت دیں، میں پتہ لگا کر آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ملک کے اس گاؤں میں نامردوں کی تعداد دن بدن کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ لرننگ لائبریری میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، بادشاہ سلامت نے اسے اجازت دے دی اور وہ وزیر گھوڑے پر سوار ہو کر محل سے نکل گیا۔ وزیر چلتے چلتے اس گاؤں میں پہنچا تو وہاں کا ماحول دیکھ کر اسے ایسا لگا کہ اس گاؤں میں بدکاری جیسے گندے کام کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی پریشانی حیرانی میں بدل گئی۔ پھر وزیر نے بیس بدل کر پورے گاؤں میں ایک ایک گھر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا شروع کر دی، لیکن پھر بھی اسے کوئی سراغ نہ ملا۔ وزیر بہت پریشان ہوا کہ بادشاہ سلامت کو جا کر کیا جواب دوں گا۔ انہی سوچوں میں گم وزیر ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک فقیر کا وہاں سے گزر ہوا تو وزیر کو بھکاری سمجھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے اپنا حال احوال دینے لگ گیا، اور پھر وزیر سے پوچھنے لگا کہ آپ مجھے اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہیں، لیکن وزیر نے کچھ بھی نہ بتایا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے ایک عورت کا گزر ہوا جو پردے میں تھی۔ اس نے اپنا سارا جسم ڈھانپا ہوا تھا، لیکن اس عورت کے چلنے میں وزیر کو اس پر شک ہو گیا، کیونکہ چلتے ہوئے اس نے وزیر کو ایک عجیب سی نظروں سے اشارہ دیا تھا۔ وزیر اس کے اشارے کو سمجھ گیا اور اس کے پیچھے چلنے لگ گیا۔ وہ عورت ایک جھونپڑی کے اندر چلی گئی اور وزیر بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے جھونپڑی کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وزیر اس جھونپڑی میں داخل ہوا تو اس عورت نے اپنے جسم سے پردہ ہٹا دیا اور کپڑے اتار کر وزیر کو اپنے ساتھ بدکاری کرنے پر مجبور کیا۔ وزیر نے سوچا کہ اس رات سے پردہ اٹھانے کے لیے اس کے ساتھ بدکاری کرنی پڑے گی، اور پھر وزیر اس کے ساتھ بدکاری کرنے لگا۔ جب اس نے وزیر کے ساتھ بدکاری کر کے اپنی پیاس بجھا لی تو اچانک ایک خنجر اٹھایا اور وزیر پر وار کرنے لگی اور وزیر کو نامرد کرنے کی کوشش کی۔ وزیر نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور تلوار اس کے گلے پر رکھ دی۔ وزیر سمجھ گیا کہ یہ وہی عورت ہے جو مردوں کے ساتھ زنا کرنے کے بعد ان کو نامرد کر دیتی ہے۔ پھر وہ اس عورت کو بادشاہ سلامت کے پاس لے گیا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جب بادشاہ کو اس صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے عورت سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ پہلے تو اس نے سب کچھ بتانے سے انکار کر دیا، لیکن پھر جب بادشاہ نے اس کے گلے پر تلوار رکھی تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں گاؤں کی ایک رئیس کی بیٹی ہوں۔ جب میری شادی ہوئی تو میرا شوہر مجھے پہلی رات ہی دھوکہ دے کر بھاگ گیا، اور جس رئیس کی بیٹی پر گاؤں کے سب لڑکے مرتے تھے اب مجھ پر تنقید کرتے ہیں کہ لڑکی ٹھیک نہیں تھی۔
چنانچہ میں نے اس دن سے ٹھان لیا کہ میں اس صفحہ ہستی سے مردوں کا نام و نشان بھی مٹا دوں گی، اور ہر مرد عورت سے زنا کرنے کے لیے تڑپے گا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے میں مردوں کو زنا کا لالچ دے کر ان کو نامرد کر دیتی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت نے کہا، میں مانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تمہارے شوہر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے ایک کی سزا سب کو کیوں دی؟ جس نے جرم کیا تھا تم اس کا مقدمہ قاضی صاحب کے پاس لے جاتی تو وہ تمہارے حق میں ضرور فیصلہ دیتا۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے اس عورت کو ساری زندگی کی قید کی سزا سنا دی۔